آپ دیکھ رہے ہیں علی خاص ملاقات، علی میڈیا کی خاص پیشکش، اور ہمارے ساتھ آج وقت موجود ہیں ایک بہت ہی خاص شخصیت، پچھلے 50 سالوں سے ان کا راجنیتی سے جڑاؤ ہے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں محمد ادیب صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ شکریہ۔ میں جانتا ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے راجنیتی میں کیسے قدم رکھا؟ ہم لوگ جب علی گڑھ میں پڑھتے تھے 60s میں، تو مجھے علی گڑھ اسٹوڈنٹ یونین میں جانے کا موقع ملا۔ جی جی۔ میں سن 66 میں علی گڑھ یونیورسٹی کی یونین کا نائب صدر بنا، جی۔ اور پھر 67 میں وہاں دوبارہ صدر بنا۔ جی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس وقت اپنے اس دور میں سے گزر رہی تھی جہاں اس کا پورا ماضی یہ بتا رہا تھا پکار پکار کے کہ سب کانٹیننٹ کی سیاست میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک اہم رول اور حیثیت رہی تھی۔ تو یہ مجھے فخر حاصل ہوا کہ میں نے علی گڑھ سے نائب صدر اور صدر دونوں الیکشن بغیر مقابلہ اپوز جیتے۔ یہ ایک وہاں کی تاریخ بنی تھی۔ جی، مطلب کوئی اپوزیشن میں نہیں تھا؟ میرے خلاف جب میرا نام آتا تھا تو لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ جی۔ اور مجھے کسی سے الیکشن میرا مقابلہ ہوا ہی نہیں۔ بہت بڑی بات ہے آپ پر۔ ہاں، اس سے پہلے ذاکر حسین صاحب سن 2021 میں وہ ان اپوز بنے تھے 2 بار، اور اس کے بعد یہ شرف مجھ کو حاصل ہوا۔ جی جی۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کا مسلمان اپنے 1947 کے ہندوستان کے بٹوارے کے بعد جس مایوسی سے ایک نئی امید کی کرن لے کے اٹھ رہا تھا، وہ علی گڑھ اس کو روشنی دے رہا تھا۔ جی جی۔ اس وقت کا علی گڑھ اسپورٹس میں، ہاکی میں ہندوستان کی بہترین ٹیم تھی۔ جی جی جی۔ اور جو ہندوستان کی ٹیم تھی وہ اولمپک ورلڈ چیمپئن تھی۔ اور اس اولمپک ورلڈ چیمپئن میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 4 نوجوان بچے ہندوستان کی اولمپک ٹیم میں کھیلتے تھے ورلڈ چیمپئن کی حیثیت سے۔ وہ علی گڑھ کے پلیئر تھے۔ علی سعید، انیس الرحمان، گووندا، یہ سب پلیئر علی گڑھ کی یونیورسٹی میں تھے۔ میں علی گڑھ یونیورسٹی کے کرکٹ ٹیم کا فرسٹ 11 کا پلیئر تھا، کلر ہولڈر تھا۔ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ٹیم کے لڑکے 11 میں سے 10 لڑکے کسی نہ کسی اسٹیٹ سے کرکٹ کھیلتے تھے۔ اور میں اس لیے نہیں کھیلا کہ میں یونیورسٹی کی یونین کا صدر بن گیا تھا، اس لیے میں نے کرکٹ چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، میں بھی کسی نہ کسی اسٹیٹ سے کھیلتا۔ یہ معیار تھا علی گڑھ یونیورسٹی کا۔ اور ڈیبیٹ میں جو آل انڈیا ڈیبیٹ ہوتی تھی، اس میں علی گڑھ ہمیشہ یا تو فرسٹ یا رنر اپ ہوتی تھی۔ علی گڑھ یونین میں بھی وہی لوگ جاتے تھے جو وہاں کی ڈیبیٹ میں اپنی حیثیت قائم کر سکتے تھے۔ تو وہ علی گڑھ کا وہ دور تھا جب میں اب علی گڑھ کو دیکھتا ہوں تو صرف اور صرف مایوسی دکھائی پڑتی ہے۔ نہ اسپورٹس ہے، نہ ڈیبیٹ ہے، نہ تعلیمی معیار میں کہیں ہم نے بڑھاوا کیا ہے۔ اور یہ پچھلے 40 سال میں جو ڈیٹوریشن ہوا ہے، آج بھی مجھے یہ بات کہنے میں شرم نہیں آتی کہ اور یونیورسٹیوں کے مقابلے میں شاید ہم ابھی بھی بہتر ہیں، لیکن وہ علی گڑھ نہیں ہے جس کی بنیاد رکھتے وقت اس خط کے اکابرین نے ایک قوم کو تیار کرنے کے لیے ادارہ بنایا تھا۔ تو اب قوم نہیں تیار ہو رہی ہے کسی لیول پر، کیونکہ علی گڑھ کی جو شناخت تھی وہ تعلیم اور تربیت سے تھی۔ تعلیم کا معیار کہیں نہ کہیں گر گیا ہے، اور تربیت کے پڑاخچے اڑ گئے ہیں۔ تو جو ہم بڑے فخر سے کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم علیگ ہیں، کسی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے لا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ علیگ بننے کا جو فخر ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے علی گڑھ سے پڑھا ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت سیکھی ہے، ایک نیا مزاج لے کر ہم چلے ہیں۔ اس کی کمی اس درسگاہ میں دکھنے لگی ہے جس میں ہمارے ایسے لوگوں کو جو زندگی کے اب اس مراحل میں آ گئے ہیں جہاں کسی وقت بھی زندگی کی شام ہو جائے گی، ان کو مایوسی ہوتی ہے۔ کیا وجہ کیا لگتی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ علی گڑھ کی بربادی کی جو بنیادی وجہ جو میں نے انالیسس کی ہے
وہ یہ ہے کہ سن 65 کا جو عزیز بادشاہ کا مقدمہ آیا اور سن 67 میں یہ کہا گیا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اقلیتی ادارہ نہیں ہے، اس وقت انتظامیہ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اقلیتی ادارے کو، جو جسٹس کوٹھاری کمیشن بیٹھا تھا سن 62 میں نہرو جی کے زمانے میں، اس نے کہا تھا کہ اقلیتی ادارے کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ اقلیت وہاں اکثریت میں ہو۔ تو یہ ہوا کہ کم سے کم 65% مسلمان علی گڑھ میں پڑھے۔ جی جی، اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہاں کی ایگزیکٹو کاؤنسل نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم انٹرنل لوگوں کو 50% ریزرویشن دیں گے۔ جی، یہ جو 50% ریزرویشن کا مسئلہ آیا تو اس سے ان بریڈنگ شروع ہو گئی۔ جب میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو میرے ہاسٹل میں حیدرآباد کا بچہ تھا، جی، بنگال کا بچہ تھا، مہاراشٹر کے بچے تھے، آسام کے بچے تھے، کشمیر کے بچے تھے، ہندوستان کے جو بہترین مسلمان ذہن تھے وہ اس درسگاہ میں موجود تھے۔ جی، لیکن انٹرنل کی وجہ سے جو وہاں اپوائنٹمنٹ ہوئے ٹیچرز کے، وہ بھی رشتہ داروں کے اور وہیں کے انٹرنل بریڈنگ ہوتی رہی، اور جو بچوں کے داخلے ہوئے وہ بھی انٹرنل بریڈنگ ہوتی رہی۔ تو جو بیسٹ برین تھا ہمارے ہندوستان کے نوجوان بچوں کا، اس سے علی گڑھ خالی ہونے لگا۔ آج آپ علی گڑھ کو کچھ بھی کہہ لیجئے کہ وہ نیشنل یونیورسٹی ہے یا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، حقیقت یہ ہے کہ چند اضلاع کے اطراف کے بچے گھوم پھر کے پڑھتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں پڑھتی ہیں، پھر ان کے رشتہ دار پڑھتے ہیں۔ تو وہ علی گڑھ کا پورا مزاج، وہ پورا تصور، وہ پورا خاکہ قوم کو زندہ کرنے کا وہ کہیں ڈھہ گیا۔ اور اس کی اصلاح کی صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جس کو ہندوستان کی پارلیمنٹ نے سن 81 میں یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ ایم او کالج اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں نے بنائی ہے اور مسلمانوں کے لیے بنی ہے، اس کا الحاق ہونا چاہیے، اور وہاں کم سے کم 50% کا ریزرویشن ہو۔ تب آپ کو جو بمبئی میں بچہ مسلمان بیٹھا ہے اور وہ کم پیسوں میں اور اپنی بہت معاشی حالات کی مجبوری کے باوجود ہائر ایجوکیشن لینا چاہتا ہے تو وہ علی گڑھ آئے گا اور اس کا داخلہ ملے گا، کیونکہ 50% مسلمانوں کا ریزرویشن ہے۔ لیکن ابھی وہ یوں نہیں آ سکتا کہ باہر کے بچوں میں اس کا داخلہ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر پری یونیورسٹی میں پچھلے سال بھی کوئی 26,000 بچے بیٹھے باہر کے 200 سیٹوں کے لیے، تو کہاں سے آپ کو بچہ ملے گا؟ تو یہ جو سلسلہ ہوا اس سے تعلیمی معیار گر گیا، اور جو وہاں اخلاقی اور جو وہاں کی تربیت کا معیار گر گیا، وہ جو وہاں کی ٹیچرز میں ان بریڈنگ ہوئی، اور ٹیچرز صرف اور صرف ایک کنویں کے مینڈک ہو کے رہ گئے، اور وہاں کی 100 ٹیچرز ہیں جو ہر وائس چانسلر کی یا تو حمایت میں رہتے ہیں یا مخالفت میں رہتے ہیں۔ میں پچھلے 30-35 سال وہاں کورٹ کا ممبر رہا، ایگزیکٹو کاؤنسل کا ممبر رہا، میں نے وہی 100 چہرے دیکھے۔ ایک وقت نئے وائس چانسلر کی حمایت کے لیے وہ ان کے ارد گرد گھومتے ہیں، وائس چانسلر کی روانگی سے پہلے ان کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر نئے وائس چانسلر کو پکڑتے ہیں۔ جو پڑھانے والا ٹیچر ہے، جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر ہے، وہ وہاں ختم ہو گیا۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہاں کچھ ایسے ٹیچر بھی تھے، جیسے عمر الدین صاحب ایک تھے، ہماری گیمز کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، ان کا پورا خاندان پاکستان ہجرت کر گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سر سید کی آواز کو زندہ رکھنا ہے، میں علی گڑھ میں رہوں گا، اور وہ اسی قبرستان میں منٹو ای میں آج بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور آخری سانس تک علی گڑھ کی خدمت کرتے رہے۔ تو جو پرانا جو ٹیچر تھا وہ ایک جذبے کے تحت علی گڑھ میں کام کرتا تھا، اور آج کا ٹیچر اب لاکھوں کی تنخواہ کماتا ہے، وہ پہلی تاریخ کو بینک میں جا کے اپنے فکس ڈپازٹ دیکھتا ہے، اب وہ بچوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے پرووسٹ تھے پی سی بنرجی صاحب، بنگال سے آئے تھے، ذاکر صاحب لے کے آئے تھے ان کو، وہ میرے پرووسٹ تھے، وہ کہتے تھے ہم لوگوں کو یہ سب ہمارا لڑکا ہے۔ اور سن 65 میں جب کچھ بچے جیل گئے تو پی سی بنرجی، اس وقت پروفیسر اور ٹیچر کی تنخواہ چند 100 ہوتی تھی، تو وہ بیچارے روز
मूंग फली, सेव, अमरूद खरीद के जेल पहुंचते थे जी। बच्चों को, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे जेलों में बंद थे, और उनको देने, जब जेलर कहता था कि साहब आप किसके पास आए, उनका मेरे बच्चे बंद हैं। पीसी बनर्जी हमारे प्रोवोस्ट कहते थे मेरे बच्चे बंद हैं, उनके लिए आया हूं। ये उस्ताद कहां से लाएंगे हम? वो उस्ताद ही नहीं रह गए। और जब उस्ताद का वो मियार न रह जाए तो तलबा का प्रोडक्शन क्या होगा? सही बात है। मैंने जो अब सबसे बड़ी बात देखी, यूनियन का मियार गिर गया। यूनियन जो सबसे अहम काम करती थी वो डिबेट करती थी। अलीगढ़ यूनियन की 10 कैबिनेट होती थी और हर कैबिनेट के पास एक पोर्टफोलियो होता था। तो मेरे ज़माने में जो कैबिनेट था वो एक नाइजीरिया का था, डेविड एंड थांडे। उसको मैंने स्कूल दिया था, जो यूनियन का एक स्कूल था जो वहाँ बैरे और चपरासियों के बच्चे पढ़ते थे, वो यूनियन उसको चलाती थी। यूनियन पब्लिक स्कूल। यूनियन वो उस वक्त डेविड एंड थांडे क्लास से आते थे और वो उस स्कूल में बैठते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। बाद में डेविड एंड थांडे नाइजीरिया में, मुझे पास इत्तला आई थी कि वो नाइजीरिया में एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। बताइए कितने। तो ये डेडिकेशन था। डिबेट का एक प्रोग्राम था जो एक कैबिनेट डिबेट को देखता था और हिंदुस्तान के बेहतरीन डिबेटर्स को बुलाता था। एक मैगजीन निकलती थी एलिगेरियन के नाम से, उसका काम ये था कि वो बेहतरीन आर्टिकल्स लिखवाए, बच्चे लिखे। एक था जो मशायरा और नशिस्तें करता था। जी जी जी। ये सब यूनियन के काम हुआ करते थे। और अब यूनियन वहाँ जिस तरीके की आई, मुझे बहुत मायूसी है कि वो जिस दिन यूनियन का इलेक्शन जीतता है वो सोचता है कि मैं हिंदुस्तान में आरिफ मोहम्मद खां बन जाऊं, रशीद मसूद बन जाऊं, मोहम्मद अदीब बन जाऊं एक दिन में। जो स्टफ यूनियन का आया वो भी अब शर्मनाक हद तक क़यादत नहीं दे पाया। नहीं तो हमेशा इस मुल्क की दस्तूर रहा है, अब ये बदनसीबी हमारी है कि हिंदुस्तान की कोई हुकूमत ऐसी नहीं बनी जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी का कोई नुमाइंदा हिंदुस्तान की हुकूमत आज़मा में न रहा हो। ये पूरी तारीख रही उसकी। ये एजाज किसी यूनिवर्सिटी का। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की यूनियन में था तो मैंने विजय लक्ष्मी पंडित को बुलाया था और मैंने उनसे कहा था कि ये दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो बेहतरीन दिमाग पैदा करती है। आपका समाज आपको मुख्तलिफ तरीके से ढालता है। वजह यह थी कि जाकिर हुसैन साहब अलीगढ़ के पढ़े हुए थे और हिंदुस्तान के सदर थे, और पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब खां अलीगढ़ के पढ़े हुए थे और वो पाकिस्तान के सदर थे। ये दुनिया में ऐसा हुआ नहीं कि दो राइवल कंट्रीज के सदर एक दरसगाह से पढ़े। तो दरसगाह का काम तो जहन को बनाना था, इंसान की शख्सियत को उभारना था। समाज आपको किस रुख पे ले जाता है ये आपने किया है। ये अलीगढ़ की तारीख थी। यहाँ तक कि बांग्लादेश में, कश्मीर में जो लीडरशिप डेवलप हुई वो भी सब अलीगढ़ की देन थी। सही बात। शेख अब्दुल्ला साहब कश्मीर के पढ़े हुए थे। 14 साल के बाद जब वो जेल से छूटे तो मुझसे उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अलीगढ़ सियासी जिंदगी अलीगढ़ से शुरू की थी। 14 साल मुझे हिंदुस्तान की हुकूमत ने जेल में रखा, अब मैं कश्मीर वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दूसरी इनिंग का आगाज भी अलीगढ़ से करूँ। तो मैं उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले गया और वहाँ उन्होंने एक बड़ी तारीखी तकरीर की और वो तकरीर इतनी जज्बाती थी कि उसमें वो रोए भी, क्योंकि वहाँ रास्ते में कुछ हिंदू महासभा के लोगों ने उनसे पूछ लिया कि आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी, ये बताइए। तो वो हिंदू नौजवान बच्चों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले आए और मुझसे कहा कि ये हिंदू महासभा के बच्चे हैं, इनकी हिफाजत करो। मैंने कहा मैं ऐलान करूंगा। तो वहाँ उन्होंने ये कहा
کہ سن 47 میں اپنی قوم کی لاشوں پہ گزر کے نہرو و گاندھی کے پاس آیا تھا کہ للہ مجھے جنا کے تعصب سے بچا لو، تم نے مجھے 14 سال جیل میں رکھا، اب تمہارا حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ نتیجہ ہوا کہ اس کے بعد وہ پھر پکڑ لیے گئے اور 4 سال پھر اور جیل میں رہے۔ یہ وہ علی گڑھ تھا جو اب یہاں سے اٹھا ہے، وہ سارے جہان پہ برسا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو درد ہم کو اس لیے ہوتا ہے کہ علی گڑھ کا وہ ماحول کہیں گم ہو گیا ہے، اس میں زیادہ تر ذمہ داری میں طلباء کی نہیں، استادوں کی سمجھتا ہوں۔ استاد نہیں رہا، استاد وہاں کا مجابر بن گیا ہے، اور وہ مجابر اپنے فوائد کے لیے اس کو لوٹ رہا ہے۔ کوئی نظام ایسا لانا پڑے گا کہ علی گڑھ کی وہ فضائیں واپس آئیں، وہ تحریک واپس آئے، کیونکہ یہ ایک تحریک ہے، سر سید کی یہ تحریک تھی، اس تحریک کو قائم کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور جو رہی صحیح کسر علی گڑھ نے کری، وہ جو سینٹر کھولے، روح قبض کر لی اس کی، کیونکہ علی گڑھ مسلم ریزیڈینشل یونیورسٹی بنی تھی۔ سر سید نے 1920 میں جس یونیورسٹی کو ایکٹ ملا تھا، اس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ علی گڑھ مسلم سینٹرل ریزیڈینشل یونیورسٹی اسٹیبلش ایٹ علی گڑھ، اور اس کا کلاس میں یہ لکھا تھا there should not be any affiliation beyond 15 miles from the center of the mosque۔ اس کے قانون کی خلاف ورزی کر کے حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 مسلم یونیورسٹیز بنائیں گے وقف کی زمین کو، اس وعدہ خلافی کی وجہ سے انہوں نے سینٹر کا نام دیا۔ میں نے اس وقت مخالفت کری، پارلیمنٹ میں بھی کی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی کری، تو لوگوں نے کہا کہ میں تعلیم کی مخالفت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تعلیم کی فیکٹریوں کی مخالفت کر رہا ہوں۔ میں جس درسگاہ سے پڑھا ہوں وہ سر سید کی درسگاہ تھی، وہ انسانوں کو، شخصیت کو ڈیولپ کرتی تھی۔ یہ فیکٹریاں مت کھولیے، فیکٹریاں ہر شلی گوشے کھل چکی ہیں، لیکن نہیں مانا کسی نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جو 5 مسلم یونیورسٹی بننی تھی وہ بھی چلی گئیں، اور یہ جو سینٹر کھولے گئے، یہ مودی سرکار اس کو بھی بند کرنے جا رہی ہے۔ تو ہم نے ان 50 سالوں میں اس یونیورسٹی کو سسک کے مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں، تو میری جو دلی کیفیت ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اس کو بیان کرنا بہت الفاظ میں بڑا مشکل ہے۔ یہ وہ سمجھ سکتے ہیں جو علی گڑھ کے درد کو سمجھتے ہیں۔ میں نے اس یونیورسٹی کے درد کو سمجھا ہے، اور میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے۔ ادیب صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کا جو راجنیتی کریئر 50 سال سے زیادہ کا ہے، تو کیسا رہا آپ کا سفر یہ راجنیت میں؟ دیکھیے، میں علی گڑھ چھوڑنے کے بعد جے پرکاش نارائن کے موومنٹ میں آ گیا تھا، اور سن 76 میں وارنٹ کٹے اور میں سنگھرش کمیٹی میں تھا، میرے نام بھی وارنٹ ہوا، 1 سال تک بھاگتا رہا، اور پھر یہ ملک چھوڑ کے میں چلا گیا تھا، اور میں دبئی میں نے کاروبار شروع کیا تھا، اور واپس بیچ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ سیاست اب پیسہ کمانے کا منظر بن گیا ہے۔ جو میرے ذہن میں تھا، جو ہم لوگ آل انڈیا یونیورسٹیز کی صدارت کرتے تھے، جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا تو میں ورلڈ اسمبلی آف یوتھ میں ہندوستان کا انڈیا کا لیڈر بنا تھا، اور میں انڈیا کا پریسیڈنٹ ہو کے میں سڈنی گیا تھا، ہندوستان کو ریپرزینٹ کیا تھا۔ میں نے پڑھا آپ کے بارے میں۔ تو میں اس سیاست کو سمجھتا تھا۔ نتیجہ ہوا کہ میں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی، اور میں سن 88 میں ہندوستان واپس آیا، اور میں نے کاروبار شروع کیا، اور مولانا علی میاں اور بشمبر ناتھ پانڈے نے ایک سوسائٹی فار کمنل ہارمنی بنائی تھی، اس میں نے ہندو مسلم اتحاد پر کام شروع کیا، اور وہی کرتا رہا، اور یہ سوچا کہ اب سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ 2002 میں گجرات کا فساد ہوا، اور میں گجرات گیا، اور وہاں جب میں احمد آباد میں جہاز پہ بیٹھا تو دہلی تک روتا ہوا آیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ اب میں کوئی تجارت نہیں کروں گا، اب باقی زندگی ہندوستان میں رہوں گا تو مسلمانوں کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے میں سیاست میں حصہ لوں گا۔ اس وقت میں سونیا گاندھی سے ملا، سونیا گاندھی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے،
تو میں نے ان سے ایک ہی جملہ کہا کہ مجھے مسلمانوں کا وقار، اس کا اختیار چاہیے، اور میری قوم ایک فٹ بال ہے جو کوئی گالی دے کے پارلیمنٹ جا رہا ہے، کوئی پیٹھ پھیلا کے پارلیمنٹ جا رہا ہے، اور جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری قوم تنہے تنہا کھڑی رہتی ہے۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے مجھے پھر کھینچا اور میں سونیا گاندھی جی کے قریب آیا، اور میں نے پھر کانگریس کا 2004 کا الیکشن لڑایا، 2005 کا مہاراشٹر کا الیکشن لڑایا، اور میں مائنارٹی کیمپین کا ہیڈ بنا۔ سونیا گاندھی کی محبت شفقت میرے ساتھ رہی، لیکن 2012 میں میرے اختلاف کھڑے ہوئے، کیونکہ 2005 میں جو مینیفیسٹو میں جو کمٹمنٹ کیے تھے کانگریس نے، وہ جب کمٹمنٹ نہیں کیے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ قوم بڑی مظلوم قوم ہے، اس کے ساتھ وعدے، جھوٹے وعدے مت کریے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے الگ ہو گیا، آج میں باہر ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے خراب وقت آج کے ہندوستان میں جو مسلمانوں کا ہے، ان کی ریلیونس ختم کر دی گئی۔ 2014 کے الیکشن میں مودی نے یہ کہا کہ ہم نے مسلمانوں کی ریلیونس ختم کر دی، اور یہ ریلیونس کل آسام کے الیکشن میں بھی ختم ہو گئی۔ مسلم قیادت کی سوچ اور فکر ختم ہو گئی، مسلم قیادت مولویوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور مولویوں کی قیمت بہت کم ہے، اور وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ہاتھ بکا ہوا ہے۔ بہت بڑی بات کہنا ہے۔ اور اب مجھے صرف تاریکی دکھتی ہے، کیونکہ مسلمان آج فضا یہ ہو گئی ہے کہ اگر میں نفرت کی آواز نکالوں، اگر میں آگ اگلوں تو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اس سے کہوں کہ تم اپنے مستقبل کا کوئی خاکہ تیار کرو تو میں تنہا کھڑا ہوتا ہوں۔ تو کس کے پاس جائیں؟ کوئی پارٹی آپ کو لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پارٹی کا کوئی نمائندہ ٹوپی داڑھی لگا کر الیکشن کے وقت وہاں کھڑا ہے اپنی قیمت لگانے کے لیے۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے تھا، اس قوم کو میں برابر کہتا رہا اور ہر پارٹی سے کہا، لالو سے میرے تعلقات ہیں، نتیش سے میرے تعلقات ہیں، اجیت سنگھ سے ہیں، ملائم سنگھ سے ہیں، سونیا گاندھی سے ہیں، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، مت وعدے کیجئے جھوٹے ہم سے، صرف مسلمان کو سینس آف بلانگنگ ڈیولپ ہونے دیجئے، ان کے دلوں سے سینس آف فیئر نکال دیجئے۔ جو میڈیاکر بچہ میرا مسلمان مڈل ایسٹ میں گیا ہے، آج پاکستانی مسلمان بچوں سے کہیں آگے چلا گیا۔ کیسے چلا گیا؟ اس لیے کہ اسے کھلا آسمان ملا ہے۔ وہ قومیں جو فیئر میں رہتی ہیں وہ زوال کی طرف جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی پوری کر لی، آپ نوجوان لوگ ہیں، آپ بتائیں کہ مکان لینے جائیں تو ثابت کریں کہ ہم کون ہیں، ہم دیش بھکت ہیں یا نہیں ہیں۔ میں نے آج سے چند دن پہلے ایک تقریر میں کہا کہ بھائی مجھ سے پوچھتے ہو دیش بھکتی، میں اس ملک سے قطعاً محبت نہیں کرتا جہاں گاندھی کی عزت نہ ہو، میں اس ملک کو قطعاً محبت نہیں کرتا جہاں گوڈسے کے مندر بنے، اس ملک سے قطعاً مجھے محبت نہیں ہے۔ آپ کہتے رہیے کہ ماتا کی جے آپ کریے، مجھے نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ جس ملک میں کرے کانسپریٹر کہلائے اور سادھوی مظلوم کہلائے، وہ ملک میرا نہیں ہے، میں اس کی قدر نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کہنے کی جرأت نوجوانوں میں ہونی چاہیے۔ ہم نے اس ملک کو اپنایا تھا تو ہمارے پاس یہ کہا گیا تھا کہ تمہارا ملک دیں گے، تمہاری زبان دیں گے، تم کو تمہارا ملک زبان تحفظ دیں گے۔ ہم نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے کہا تھا، مولانا آزاد نے کہا تھا کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، اور گاندھی نے کہا تھا یہ سب کا ملک ہے۔ ہم نے لبیک کہا تھا گاندھی کو، سانجھی وراثت کو مانا تھا، اور 65 سال کے بعد ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ دیش بھکتی بتائیے۔ ہم نے تو سن 47 میں دیش بھکتی دے دی تھی، اپنا ملک چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں آپ۔ میری صرف ایک ہی آرزو ہے جو بار بار کہتا ہوں میں، کہ میں ہندو راشٹر میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے سب کچھ دیا اس پروردگار نے، جس کی مجھے میں سمجھتا ہوں حقدار بھی نہیں تھا، لیکن میں اس ہندو راشٹر میں مرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور اگر ان کو ہندو راشٹر بنانا تھا تو ہم لاہور تک پاکستان نہیں بناتے، ہم لکھنؤ تک بناتے۔ صحیح بات ہے۔ تو آج بھی اس ملک میں سیکولر ہندو پریشان ہے،
ہندوستانی نوجوان مسلمانوں کو چاہیے کہ سیکولر ہندوؤں کو آگے لے. میں نے کنہیا سے یہی کہا تھا, JNU میں جا کے تقریر یہی کی تھی کہ 1921 میں علی برادران گاندھی جی کو لے کے آئے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. علی برادران کے کوشش سے گاندھی جی آئے, کیونکہ بنارس ہندو یونیورسٹی نے ان کا سامان بنارس یونیورسٹی کے باہر پھینک دیا تھا. تب علی برادران نے کہا کہ نہیں, آپ کو اگر بنارس نے پھینک دیا تو ہم علی گڑھ لے چلتے ہیں. 2 ہی یونیورسٹی تھی اس وقت ہندوستان کی جو مایا ناز یونیورسٹی تھی. تو گاندھی جی علی گڑھ آئے, ذاکر صاحب صدر تھے. ذاکر صاحب نے گاندھی جی پہ لبیک کہا. انگریزوں سے اس ملک سے آزادی ملی. تو میں نے علی گڑھ کے نوجوان بچوں سے کہا کہ کنہیا کے پیچھے لگو اور RSS سے آزادی لو. اب وقت آ گیا ہے. تو دانشوری اسی میں ہے کہ جو میرا بڑا بھائی ہے, جو ہندو بھائی ہے, جو اس ملک کے لیے سانجھی وراثت کے لیے لڑا تھا, اس کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے. یہ مسلم پارٹی جو لوگ بناتے ہیں, میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں, میں مخالفت کرتا ہوں. وہ ایسی میرے دوست صحیح, لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اگر مسلم پارٹی بنے گی تو پھر وشو ہندو پریشد کو میں برا نہیں کہہ سکتا ہوں. میں نے زندگی بھر وشو ہندو پریشد کی مخالفت کی اور کرتا رہوں گا. تو یہ میرے فرائض میں سے ہے کہ میں مسلم پارٹی کی بھی مخالفت کروں. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ وہ سیکولر ہندو جن کو ہم آج اپنا لیڈر ماننے کو تیار ہیں, کبھی تو گاندھی بن کے دیکھو. اس ملک کے مسلمانوں نے جنا کو نہیں ڈھونڈا 65 سال میں, گاندھی کی تلاش کر رہے ہیں. اس میں سے کوئی گاندھی نکلے اور اس ملک کی قیادت کرے تو یہ ملک بچ جائے گا. بہت اچھی باتیں آپ نے کی. اور جاتے جاتے آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ علی میڈیا کا جو انیشیٹو ہے, علی خاص ملاقات, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں بے پناہ خوش ہوں آپ لوگوں سے. یہ ایک علیگ ہی سمجھ سکتا ہے علیگ کے درد کو. دنیا کا شاید کوئی ایسا ملک ہو جہاں میں اپنی علیگ برادری سے نہ ملا ہوں. ان کی تڑپ, ان کی بے چینی, اپنے درسگاہ کے مستقبل کے لیے اور موجودہ حال میں جو مشکلات ہیں اس کے اوپر فکر مند ہے, اور اگلی اپنی نسل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کیسے آگے بڑھے. اس کے لیے یہ بہترین ذریعہ میڈیا آپ نے بنایا ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس سوچ کو, اس فکر کو عملی جامہ پہنائے, اور دنیا میں جو برادران علی گڑھ ہیں, غم گساران سر سید ہیں, سب اکٹھے ہوں اور ایک آواز بنے. اور وہ آواز ایسی ہو جو آپ بولیں تو ہم سنیں اور ہم بولیں تو آپ سنیں, اور ایک نیا سماج بنے جس کی توقع, جس کی بنیاد اکابرین نے اس سردگاہ کی مٹی کے لیے رکھا تھا. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ نے بات چیت کری. تو آج علی خاص ملاقات میں اتنا ہی. آپ ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ شو. نمبر ہے 8587927401. اپنے ٹیکسٹ میسیجز بھیج سکتے ہیں, ساتھ میں ایک ویڈیو میسیجز بھیج سکتے ہیں, اور آپ کی ویڈیو میسیجز ہم اپنے پروگرام میں دکھائیں گے. تو دیجیے مجھے اجازت. تھینک یو فار واچنگ.